آپ کب صحیح تھے یہ کوئی یاد نہیں رکھتا، لیکن آپ کہاں غلط ہو یہ بات کوئی نہیں بھولتا۔ میرے نزدیک زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ قرآن کی ہر آیت ایک جواب ہے اس سوال کا جو انسان کے اندر اٹھتا ہے۔ جواب اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک سوال ہی سمجھ نہ آئے۔ خواہشوں کا قافلہ بھی عجیب ہے، یہ وہاں سے گزرتا ہے جہاں راستے نہیں ہوتے۔ لوگ برابر پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان میں قسمت اور مال میں فرق ہوتا ہے، اور پھر موت انہیں برابری کے مربع پر واپس لے آتی ہے۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ کوئی اختتام۔ زندگی کا خلاصہ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، بے شک آپ کے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ برداشت ایسی مضبوط شے ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتے ہیں۔ لوگوں کو راضی رکھنا ناممکن ہے، اور لوگوں کی زبانوں کو خاموش رکھنا اس سے بھی مشکل ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر سب اپنی اپنی گزاریں۔ قسمت ایک پہیے کی طرح گھومتی ہے، کوئی اوپر چلا جاتا ہے تو کوئی نیچے کی طرف آ جاتا ہے۔ جب تم اوپر جاؤ تو نیچے والوں کا ہاتھ تھام لو، کیونکہ اگلے چکر میں تمہیں نیچے بھی آنا ہے۔ کالا یا عام شکل کا ہونا کوئی ایسا جرم یا گناہ نہیں ہے کہ انسان اپنے سارے حقوق سے دستبردار ہو کر خوبصورت لوگوں کی غلامی کرنے لگے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو، کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے۔ سبھی خواہشیں اسی دنیا میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے؟ اس کے کن کی امید مجھے تھکنے نہیں دیتی۔ عادتیں شروع میں کچے دھاگے کی طرح ہوتی ہیں، مگر بعد میں یہ لوہے کی تاروں کی مانند ہو جاتی جن میں انسان جکڑ کر رہ جاتا ہے۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ جلدی سمجھ نہیں آتے، انہیں پڑھنا پڑتا ہے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ جب دل اچانک اداس ہو جائے تو وہ روح کی مرمت کا لمحہ ہوتا ہے۔ سنا ہے توبہ کرنے سے روح کی مرمت ہو جاتی ہے۔ مسکراہٹ خوبصورتی کی علامت ہے، اور خوبصورتی زندگی کی علامت ہے۔ رات سب کی ایک ہی ہوتی ہے، بس اندھیرے اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ تحفہ صرف چیزوں کو خوبصورت ڈبوں اور لفافوں میں پیک کر کے ہی نہیں دیا جاتا، بلکہ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ روحوں کے درمیان مطابقت محبت کی سب سے مضبوط وجوہات میں سے ایک ہے، کیونکہ ہر شخص اس چیز کی تلاش کرتا ہے جو اس کے مطابق ہو۔ مومن صرف اپنی ذات میں نہیں جیتا، ایک طرف وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور دوسری طرف بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے۔ رب سے جڑنے والے مشکلات سے گھبراتے نہیں، پریشانی درجات بلند کرتی ہے۔ ہر چھوٹی مشکل رب کے حکم سے کسی بڑی مشکل سے انسان کو دور کرتی ہے۔ انسان کو صبر کا موقع ملتا ہے، آخرت کا انعام لکھ لیا جاتا ہے، اور اس سب پر پہلے سے بہتر دنیا ملتی ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ زندگی کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ یہ بھی ہے کہ بندہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں تکلیف اٹھاتا ہے جن کے بارے میں وہ دعائیں کرتا رہتا ہے کہ انہیں تکلیف میں نہ دیکھو۔ اور جانتی ہو معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کو دکھ نہ دینا جس نے آپ کو دکھ دیا،
ان کو ان کے رویے کا احساس تک نہ دلانا، کچھ نہ بتانا، یہ معاف کرنا ہوتا ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، بلکہ ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ زندگی میں اگر خوش رہنا ہو تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لے، جو کھویا ہے اس کا غم نہیں، جو ملا ہے وہ کسی سے کم نہیں، جو ہے وہ لاجواب ہے، جو نہیں ملا وہ خواب ہے۔ محبت ہر دن کے ساتھ اعادہ چاہتی ہے۔ جب تک روز اس تصویر میں رنگ نہ بھرو، تصویر دھندلانے لگتی ہے۔ روز سورج نہ چڑھے تو دن نہیں ہوتا۔ جس روز محبت کا سورج طلوع نہ ہو تو دل کی دنیا میں اندھیرا ہی رہتا ہے۔